ایک دن ایک شخص گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے بڑے عجیب انداز میں کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے آپ اسے کٹوا دیجیے۔ میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ جب میں غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر بھی مجھ پر پڑے۔ تمہاری اس بات نے مجھے اندر تک حیران کر دیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، یہ درخت آج ہی یہاں سے کٹ جائے گا۔ بیوی کی اس بات نے شوہر کے ذہن پر ایسا گہرا اثر کیا کہ اس نے فوراً کلہاڑی اٹھائی اور وہ درخت کاٹ کر گرا دیا۔ کچھ دن گزرے اور شوہر معمول سے ہٹ کر اچانک گھر لوٹا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ نامناسب حالت میں تھی۔ جس عورت کو غسل کرتے وقت پرندوں کی نظر سے بھی شرم آتی تھی، آج اس کی وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ خدا کے لیے میری ایک بات سن لو۔ یہ منظر دیکھ کر شوہر کو ایسا گہرا صدمہ پہنچا کہ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس نے نہ کوئی شور کیا اور نہ کسی سے شکوہ کیا۔ وہ اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا اور جا کر اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنے لگا۔ وہاں اس نے نئے سرے سے کاروبار شروع کیا اور دن بدن ترقی کرتا چلا گیا۔ لیکن ایک دن ایک نیا طوفان آ کھڑا ہوا۔ انہی رشتہ داروں کے گھر ایک بہت بڑی چوری ہو گئی جہاں وہ رہتا تھا۔ ہم نے پورا گھر دیکھ لیا ہے، نہ کوئی تالا ٹوٹا ہے اور نہ ہی کوئی نتیجہ ملا ہے۔ معاف کیجیے گا مگر یہ کسی بہت ہی ہوشیار انسان کا منصوبہ ہے۔ پولیس نے حل نکالنے کی بہت کوشش کی مگر ہر کوشش ناکام رہی۔ اور وہ یہ کام ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، یہ یقیناً کسی ایسے قریبی شخص کا کھیل ہے جسے ہمارے گھر کے ایک ایک کونے کی خبر تھی۔ انہی دنوں اس کی نظر ایک شیخ صاحب پر پڑی جن کا رشتہ داروں کے گھر آنا جانا بہت تھا۔ سب لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے مگر ایک بات اس شخص کی سمجھ میں یہ نہیں آتی تھا کہ وہ آدھا پاؤں زمین پر رکھ کر کیوں چلتا ہے۔ یہ شیخ صاحب پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ اس لیے پورا پاؤں نہیں رکھتے کہ کہیں کسی کیڑے مکوڑے پر پاؤں نہ پڑ جائے اور وہ کچلا نہ جائے۔ ایک چھوٹے سے کیڑے کی اتنی فکر مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ کیڑے والی بات سن کر روحا فوراً اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا اور ایک ایسا سچ بولا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ آپ بس اس کے گھر کی تلاشی لیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ایک اتنے نیک اور پرہیزگار انسان پر چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ اگر تمہاری بات غلط نکلی تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ مجھے آپ کی ہر سزا قبول ہے مگر پہلے ایک بار اس کے گھر کی تحقیق تو کر لیجئے۔ جب دیکھا گیا تو سارا سامان واقعی اسی کے گھر موجود تھا اور سب کے سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ ہمارا تو دماغ کام نہیں کر رہا، ہمیں تو کبھی گمان بھی نہیں گزرا کہ یہ شخص ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میرے گھر کے کٹے ہوئے درخت نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا تھا۔ میں نے سیکھا ہے کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیکی کا دکھاوا کرتے ہیں وہ اصل میں ویسے نہیں ہوتے۔ انسان کی پہچان اس کی باتوں سے کم اور عمل سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سچی نیکی وہی ہے جو تنہائی میں بھی ویسی ہی رہے جیسی لوگوں کے سامنے نظر آتی ہے۔